میٹرک کا رزلٹ تو آؤٹ ہو چکا تھا، سب نے اس کے بارے میں مطلب اپنے اپنے بچوں کا رزلٹ بھی دیکھ لیا، لیکن میں تھوڑا لیٹ ہو گیا اس کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے. آج لیٹ بتا رہا ہوں. سین یہ ہے بھائیوں، جو بیچارے ابھی میٹرک میں فیل ہو گئے ہیں اور کوئی ایسا مایوس ہوگا کہ بھئی میں نے پیپر اچھا دیا اور رزلٹ اچھا نہیں آیا، تو بھائی دل چھوٹا نہ کریں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے اتنا. ہمارے لیے جو ہے اس معاشرے نے اس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ بنا دیا ہے. آپ کی ڈگریوں سے کبھی بھی آپ کی روزی نہیں بنتی، یاد رکھنا. جو آپ کا رزق، آپ کا جو نصیب لکھا ہوا ہے وہ اللہ نے آپ کو دینا ہے. کوشش بندہ کرتا رہتا ہے. 100 راستے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو سارے میٹرک پاس والے نا سارے کے سارے اگر پاس ہو جائیں تو پھر یہ دفتروں میں بیٹھ جائیں. یہ رکشہ کون چلائے گا؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، وہ کون چلائے گا؟ تو مطلب ہے ان کے لیے بندوں کی ضرورت. اللہ نے ہر کسی کا نصیب لکھا ہوا ہے. ڈگری سے روزی رزق کا کوئی تعلق نہیں. بس کنسیپشن بولتے نا، جو کانسیپٹ ہے ہمارے پاس وہ عجیب ہے. وہ لوگوں نے بس بنا دیا ہے کہ جی اگر یہ ڈگری حاصل نہیں کرے گا تو یہ کامیاب نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو آر ڈی ملغانی ولاگز. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آپ سب یقین کرو یا نہ کرو، یہ ڈگری کے چکر میں نا بہت سے لڑکے بہت کچھ کھو گئے یار. اپنی جوانی تک کھو دی، عزت تک کھو دی، سیلف رسپیکٹ تک کھو دیا کہ یار فیل ہو گئے ہیں. یہ نہیں میٹرک والوں کو کہہ رہا، ویسے بتا رہا ہوں لائف میں. اور نا امیدی اسی سب مطلب اسی رزلٹ کی وجہ سے یقین کرو ایک پرسنالٹی کو مار دیا جاتا ہے. آپ یقین کرو باہر کے ملکوں میں ہر بندے کو ڈگری ہولڈر CSS بولتے نا، ڈگری ہولڈ کرو گے آگے جا کے افسر بنو گے. تو سارے افسر نہیں بنتے. ایسا ہوتا تو امریکہ کے میں سارے ہی افسر ہوتے. وہاں پہ کچھ چوکیدار، کوئی ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی پیون، ایسا ہوتا ہی نہیں. سارے اس سے پڑھا لکھا ملک اور کون ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے. تھوڑا دل بڑا کریں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جو فیل ہو گئے کوئی ٹینشن نہیں لو، دوبارہ اٹیمپٹ دے دینا اور دوبارہ کوئی اچھا ہنر دیکھ لینا. اور دیکھو نا دوسرے ملکوں میں آدھے سے زیادہ لوگ ہنرمند ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھائی بس ڈگری کی بیس پہ ہی کام چل رہا ہے. اور یہ ویڈیو بھی ظاہر ہے میں تھوڑا لیٹ بنا رہا ہوں. وہ لڑکی آپ لوگوں نے دیکھی جو یار اللہ معاف کرے 5 مہینے 6 مہینے کوئی 9 مہینے بعد بتاتا ہے کہ یار اس کی لاش ملی ہے. آپ کے سامنے پیسہ بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی. پرسنالٹی کو مار دیا نا، چاہے جس نے بھی جس طرح بھی کیا. یہ دنیا سخت ہے میرے بھائی. ادھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ بھائی جس کو آپ آپ اپنے قریب کسی کے لیے جان لٹا رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور اگلا آپ کے ساتھ بولتے نا کالا کانڈ کر جاتا ہے. یا اللہ معاف کرے، ہنسنا تو نہیں چاہیے. ویسے میں ایک مثال دے رہا تھا کہ بھائی یہ ایک عام مثال دے رہا تھا کہ امیدیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ. بھائی کسی سے امید مت رکھو، کسی کے ساتھ نیکی کرو تو رضا ہے رب، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو، اس سے کوئی امید مت رکھا کرو. الٹا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو. تو یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ بھئی جس سے نیکی کرنی ہے اس کے شر سے بچنا ہے. اور کسی کے لیے اتنا پاگل نہیں ہونے کا رے بابا کہ انسان کی جان ہی چلی جائے. آپ کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے. اور یہ کوئی میں پہلا واقعہ نہیں دیکھ رہا. ایک اور لیڈیز تھیں، کوئی وہ بھی ایکٹر تھیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو ایک چیز سمجھانے کے لیے، ایک مثال قائم کرنے کے لیے بتاتا ہے. موت ایک مثال ہے کہ بھئی سب نے مر جانا ہے. آپ کے گھر میں، میرے گھر میں. آخر اب سب نے دیکھا ہوگا ہمارے بزرگ تھے، ان کی ڈیتھس ہوئیں، ہم نے انہیں تدفین کیا. آپ غمزدہ، میں غمزدہ کہ بھئی ہم سے ان لوگوں نے دور ہونا ہے. تو اللہ کی طرف سے ایک سبق ہے کہ بھئی یہ جہان فانی ہے، اس کے محبتی مت بنو. ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ نے دنیا میں بھی چلنا ہے اور آخرت میں بھی اپنے لیے کمائی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل کہ آپ نے دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. دنیا اپنی سیٹ کرو لیکن اللہ کے دین کے مطابق. اچھا ایک اور ذہن میں میری ایک بات آئی، خاص کر پیرنٹس کے لیے کہ چلیں ٹھیک ہے یار، اگر آپ کا بچہ بڑا یا جو بھی ہے چھوٹا فیل ہو جاتا ہے میٹرک میں، FSC میں، بیچلرز میں، ماسٹرز میں، کیا کرے وہ؟ آپ بتائیں کہ بھئی اگر اس سے پڑھائی نہیں ہو رہی، آپ نے اس کی سچویشن نہیں دیکھی، آپ لوگ بس اس کو تانے دینا. بہت سی فیملیز میں، ہر فیملی نہیں دیتی، بہت سی فیملی سپورٹیو ہوتی ہے، لیکن جو اس طرح کر رہے ہیں. اچھا صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بچہ تھوڑا سا کمزور ہے پڑھائی میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھائی کے لیے ذہن نہیں دیا تو وہ کیا کرے؟ اچھا عام عوام سے میرا سوال ہے جس کا ذہن کم ہے،
اللہ نے اس کو ایبلٹی نہیں دی پڑھائی کی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کیا کرے آپ بتاؤ؟ یہاں پہ تو وہ ٹیکنکس نہیں سکھائے جاتے، نہ ہنر سکھایا جاتا ہے، مطلب ہیں ٹیکنیکل سینٹرز ہیں ذرا کمزور ہیں، ٹھیک ہے نا، پراپر نہیں ہے. اگر وہاں سے وہ ڈپلومہ کر کے بھی نکلے تو اس کو وہاں پہ آگے یقین کریں جاب نہیں ملتی ہے. اگر آپشن ہوتا بھی تو یہاں پہ آپ کے سامنے پڑھے لکھے بندے جو ہیں چھوٹی چھوٹی جابز پہ لگے ہوئے ہیں، تو ہنر مند کا کیا حال ہوتا. تو تھوڑا رعایت کریں. اگر ایک بچہ آپ کا نالائق آ گیا ہے، مثال ہے وہ نالائق ہے، تو اس پہ تھوڑا سا رحم کھائیں، اس کے بارے میں سوچیں، اس پر محنت کریں، نہ کہ اس کو جو ہے ہر وقت باتیں سنائیں. والد صاحب بات نہیں کرتے، اماں نے جو ہے اس کو باتیں سنائیں، دیکھ تیرے باقی بہن بھائی کس طرح آگے جا رہے ہیں اور تو دیکھ تیرا ابا اسی لیے تجھ سے بات نہیں کرتا، تو پڑھتا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. قسم سے بچے کی پرسنالٹی مر جاتی ہے یار، بچی پرسنالٹی مر جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ بھائی میری ساری باتیں غلط ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور اس پہ عمل کر لو، لیکن سوچنا ضرور ہے آپ سب نے. اگر کوئی بڑا بھائی ہے وہ سوچے، اب آپ کے سامنے اگر بچیاں ہوتی ہیں، اگر وہ اس طرح فیل ہو جائیں، ان کو آگے سے یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی بس ہم آپ کی شادی کر دیں گے. جو بندہ شادی سے ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ، اس کو اتنا آئیڈیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک خوف پیدا کر دیتے ہیں کہ بس آپ کی شادی کر دیں گے، آپ نے آگے نہیں پڑھنا. تو بھائی ایسا مت کریں، تھوڑا بچے کو بھی سمجھیں. آپ کی عمر اور بچے کی عمر میں فرق ہے، مانتا ہوں آپ کا تجربہ زیادہ ہے، لیکن اس کی جگہ پہ آ کے ضرور سوچا کریں. بچہ ہے، بچی ہے، ضرور ایک دفعہ اس کی جگہ پر آ کے سوچیں. ویسے باتیں میرے پاس بہت تھی کرنے والی، میرے ذہن سے بہت سی چیزیں نکل جاتی ہیں، قسم سے سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں میری سوچ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. جب بچیاں آپ سے دور ہو جاتے ہیں، مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ہر کوئی افسوس کرتا ہے. جس طرح کا یہ ایکٹریس کا معاملہ ہوا، آپ سوچو یار کہ 6 مہینے میں اس کا کوئی ایسا اپنا نہیں تھا، کوئی ڈھونڈنے بھی نہیں آیا، کسی نے کال تک نہیں کی، کسی نے میسیج تک نہیں کیا، کسی نے دروازہ تک نہیں کھٹکایا کہ بھائی آپ اتنے دنوں سے نظر نہیں آئے. اصل میں نفسا نفسی کا دور بھی ہے، لیکن کم سے کم محبت جگائیں اپنے دلوں میں. یہ لائف ہے میرے بچوں، اونچ نیچ چڑھاؤ اتراؤ سب کچھ آنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے. آپ سب نے کوشش یہی کرتے رہنا ہے کہ بھائی کامیاب ہونا ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے دل سوچ ایک چاہیے کہ بھائی ہاں یہ میں نے کرنا ہے اور میں کروں گا. ڈو یور ہارڈ ورک، کسی کی باتوں میں مت آؤ، کسی کی باتیں سن کے دل چھوٹا مت کرو. محنت آپ نے کرنی ہے، زندگی آپ نے گزارنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. اسٹے اسٹرانگ. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. ہمارے مستقبل کا وہ کہتے ہیں نا جوان آپ ہیں، آپ نے ہمارے ملک کو بھی سنبھالنا ہے، آپ نے ہمارے محکموں کو بھی سنبھالنا ہے. اس ملک کی شان وہ کہتے ہیں نا شان آپ ہیں. اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا بھائی. تو ہماری امیدیں سمجھیں آپ پہ ٹکی ہوئی ہیں، دل بڑا رکھیں. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ موٹیویشنل بلاگ تھوڑا بورنگ نہ لگا ہو، آپ کا دل تھوڑا بڑا ہوا ہو. آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میک شیور یو لائک، سبسکرائب، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں میری ویڈیو. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.